مزاروں کو معاذ شرک کے اڈوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مزارات کو اس طرح سے تعبیر کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا، یہ حقیقتاً لوگوں کے دلوں سے اللہ کے ان پیاروں کی محبتوں کو نکالنے والی بات ہے۔ ورنہ میں اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ مزار کیا پاکستان کے اندر ہے یا کراچی میں ہم نے مزار بنے ہوئے؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو مزارات کہاں کہاں موجود گئے۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جو کاروباری سفر کرتے ہیں، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی ترکی جا رہا ہے، تو کوئی فلاں ملک جا رہا ہے، کوئی فلاں ملک جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جائیں، لیکن جا کے وہاں ہسٹری پڑھ لیں، دیکھ لیں، پوچھ لیں، کسی مسلمانوں سے مل کے جائیں کہ یہاں کس کے مزار ہیں، تو آپ کو کہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے اکابرین کے مزار آپ کو ملیں گے۔ تو صحابہ کے مزار بننا، اس کا مطلب وہ اول زمانے کرنے اول میں جنہوں نے سفر کر کے وہاں پہنچے اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ یہی چائنا کی بات کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا مزار شریف وہاں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی کے اندر، دیگر اور کیسے اکابرین اور ماشاءاللہ کئی آپ میں سے جو مزارات کے شوق رکھتے ہیں اور وہ جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بار بار حاضریاں عطا فرمائے۔ یہ رشتے اور تعلق اور نسبتیں ایک ان سے زیادہ وہ قائم ہو جاتی گئے۔ تو مزار سے فقط یہ گئے، وہاں حاضری دیتے گئے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ایک آدمی کے دل میں وہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، حالانکہ کروڑوں لوگوں کے امام ہیں، فرماتے ہیں جب بھی پریشانی لاحق ہوئی میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کر، حالانکہ فقہ شافعی الگ ہے، فقہ حنفی الگ ہے۔ فقہ حنفی کے اندر رفع دین نہیں ہوتا، فقہ شافعی میں اگر ہم جائیں گے تو وہ رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو عقیدے کا اختلاف نہیں بنایا، ایک مسئلے کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک یہ دلائل ہیں، ان کے نزدیک یہ دلائل ہیں۔ تو اسی لیے حنفی فقہ پر عمل کرنے والے شافعیوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، حنبلیوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، مالکیوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کہ ان چاروں اماموں کا عقیدے میں فرق نہیں ہے، عقیدہ ایک ہے، احکامات میں فرق موجود ہے۔ تو امام شافعی وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتے ہیں تو پھر رفع دین کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے کہ مجھے صاحب مزار سے حیا آتی ہے، یہاں ویسے پڑھوں نماز جیسے یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے پیارے بندے کے پاس آ گیا ہوں، اب انہی کا وسیلہ ہے، میری حاجت پوری کر۔ میں وہاں سے اٹھتا نہیں، اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ کون؟ یہ میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ عام آدمی نہیں کر رہا، یہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا امام شافعی کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ مزارات کا سلسلہ یہ شروع سے ہی یہ غوطہ گوا آ رہا ہے۔ ہاں، جنہوں نے بدعات اور ایسی چیزیں مزار میں شامل کی، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی مزار کو سجدہ کرے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، کہ مزار کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پوری ایک کتاب اس پہ لکھی ہے کہ مزار کو یا کسی کو بھی اللہ کے سوا سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی عبادت سمجھ کر یہ سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی مسلمان عبادت سمجھ کر یہ عمل نہیں کرے گا، وہ کرے گا اپنی کم علمی کی وجہ سے، تعظیم کے طور پر وہ کر رہا ہوگا، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مزار کے ارد گرد طواف کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ طواف کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، بقیہ مزارات پہ طواف وہ نہیں ہوں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جو غلط چیز ہے وہ ہم بھی بیان کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے اسے تو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ مزار شریف پر حاضری دینا، ایک طریقے سے جانا، ایصال ثواب کرنا، ان کے وسیلے سے دعائیں کر لینا، اور اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی شریعت کے اندر ممانعت موجود نہیں۔ جن چیزوں کی ممانعت ہے وہ ہم بھی بیان کریں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔